تو ماہ نور، ماہ ربیع الاول عاشقوں میں اور فاسقوں میں فرق پیدا کر دے گا کہ کس کا دل نور کی وجہ سے روشن ہے اور کس کا دل بغض و عناد کی وجہ سے اندھیرا اور کالا پڑ گیا۔ میرے عزیز، میرے دوست، ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا ہے۔ ہر سال ہم عید میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، دھوم دھام سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نکالتے ہیں، لیکن آخر کب تک ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں منائیں؟ کب تک ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے پر چراغاں کریں گے، روشنیاں کریں گے، جھنڈے لگائیں گے، گھروں کو سجائیں گے؟ تو امام نے اس کا جواب دیا، حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے۔ پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے ڈھاتے جائیں گے، سبحان اللہ، مثل فارس نجد کے قلعے ڈھاتے جائیں گے۔ ایک دو دن نہیں بلکہ ہر دن ہم میلاد کی خوشی منائیں گے، اور یہ حصہ سنیوں کے حق میں آیا ہے، یہ سعادت سنیوں کے حصے اور سنیوں کے نصیب میں آئی ہے، ان لوگوں کے نہیں جو میلاد آنے پر چیری گوئیاں چو چرا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میلاد کی خوشیاں ہم کیوں نہ منائیں؟ میلاد کی خوشی مومن ہی مناتا ہے، میلاد پر، میلاد آنے پر مومن ہی جھومتا ہے، کیونکہ یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال خود قرآن میں کہہ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہم نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے، تمہارے درمیان ایک رسول بھیج کر، تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، آنکھ بھی دیا، کان بھی دیا، زبان بھی دی، مال و دولت سے بھی نوازا، گھر دیا، گاڑی بنگلے عطا کیے، لیکن اللہ رب العزت کسی چیز پر احسان نہیں جتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کان دے کر، ناک دے کر، آنکھ دے کر، زبان دے کر، گھر دے کر، رزق عطا کر کے، عمدہ دسترخوان عطا کر کے احسان دیا، لیکن جب بات آئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی، بھیجنے کی، تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں، مومنو تم پر ہم نے احسان عظیم کر دیا ہے، تمہیں میں سے ایک رسول بھیج۔ اور شاید نے اس کو کہا تھی، وہ ہر عالم کے رحمت سے کسی عالم پہ رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت سے کسی عالم پہ رہ جاتے، وہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور میلاد کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس سال ولادت باسعادت ہو رہی ہے، 571 یا 572 عیسوی میں، مکے کی سنگلاخ سرزمین پر، تو عام حالت میں آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے ولادت سے پہلے کئی واقعات رونما ہوئے۔ کئی سالوں سے عرب میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکے میں بارش کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی، لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، اس سال خوب بارش، یہاں تک کہ سبزے اگنے لگے، زمین ہریالی ہو گئی، ہری بھری ہو گئی۔ کئی سال تک بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی کے شکار تھے مکے والے، لیکن زمین ہری بھری ہو گئی، سبزے اور پودے اگنے لگے۔ اور ایران میں مجوسیوں نے کئی سال سے ایک آگ جلا رکھی تھی، اسے کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، تقریباً 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، 1000 سال کوئی بجھا نہیں سکا، کبھی بجھنے نہیں کیا۔ لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، وہ آگ اچانک بجھ سی جاتی ہے۔ اور جس سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، اس سال مکے کے گھروں میں جتنی بھی عورتیں حمل سے
ہر کسی کو بیٹا ہی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اہم بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت جو پیش آیا کہ کسرا کا محل، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا گیا تھا، اور اس کا محل جو تھا بڑا ہی مضبوط قلعہ، بڑا ہی مضبوط محل تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس میں کوئی درار بھی نہیں پیدا کر سکتا ہے، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کا گھمنڈ و غرور تھا، اور اس کے مضبوطی کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی مدائن، عراق میں ایک جگہ ہے، مدائن میں وہ محل موجود ہے، 2000 سال گزر گئے۔ اس وقت عراق بھی ایران میں، یہ عراق اور ایران یہ سب ایک ہوا کرتا تھا، تو 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی وہ قلعہ و محل موجود ہے۔ لیکن جس سال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، اس سال اچانک اس محل میں درار پیدا ہو جاتا ہے، پھٹن اور شگاف ہو جاتا ہے، اور اتنا پھٹن ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اس میں سے آ جا سکتا۔ کسرا کے بادشاہ کا یہ دعویٰ تھا کہ اس محل میں درار نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی اسے ہلا نہیں سکتا ہے۔ یہ ان کا گھمنڈ و غرور تھا، جیسے کہ ٹائٹینک جہاز بنانے والوں کا گھمنڈ تھا کہ کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ پہلے ہی دن جہاز چلی اور ڈوب گئی، پہلے ہی دن آئس برڈ سے ٹکرا کر وہ جہاز ٹائٹینک ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ ایسے ہی کسرا کے بادشاہ کا یہ دعویٰ تھا، لیکن جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، کسرا کے محل میں درار اور شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ صبح جب بادشاہ اپنے محل کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، بلاتا ہے وزراء کو، اپنے خدام کو، اور یہ کہتا ہے کہ کاہنوں کو بلایا جائے۔ اس زمانے میں جو لوگ جو ہے ان حالات کو دیکھ کر یہ بتاتے تھے کہ آخر کیا ہونے والا ہے، جیسے کہ آج پرچی والے کچھ بابا پیدا ہوئے ہیں جو پرچی دیکھ کر جوتش لوگ، کاہن لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اور آج بہت سارے لوگ ان کے بھکت بنے بیٹھے۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں کاہن لوگ تھے جو اٹکل بچوں مارتے تھے، اور کبھی کبھار وہ صحیح بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو کاہنوں کو بلا کر پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اچانک اس محل میں شگاف پھٹن پیدا ہو گیا؟ تو کاہنوں نے اپنے علم سے یہ بتایا کہ عرب کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور پوری دنیا پر اس کا قبضہ ہوگا، پوری دنیا میں اس کے ماننے اور چاہنے والے ہوں گے۔ یہ کب ہوا؟ 12 ربیع الاول شریف، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے دن فارس کے قلعے میں درار پیدا ہو گیا، فارس کا قلعہ ہل گیا۔ تو آج جب ہم 12 ربیع الاول شریف کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن دھوم دھام سے مناتے ہیں، تو آج بھی نجدی قلعہ ہل جاتا ہے، آج بھی نجدی قلعوں میں درار پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو تو امام عشق و محبت نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے تلے ڈھاکے جائیں گے۔ جس طریقے سے ولادت مصطفیٰ کے دن مکے میں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ایران میں کسرا کے محل میں درار پیدا ہوا، تو آج ولادت مصطفیٰ 12 ربیع الاول کے دن خرسی پار میں ہم ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منائیں گے، اور نجدی قلعے میں درار پیدا ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اسی کو امام سمن برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے اشعار میں کہا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ کیسر و کسرا کے محل میں درار پیدا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ اب تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے عاشق رسول کے دلوں پر اگر کسی کا قبضہ ہوگا تو وہ عرب میں پیدا ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوگا۔ میرے عزیز
لیے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوم اٹھنا، خوشیاں منانا، جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی محبت پہ نکالنا، چراغا کرنا، روشنی کرنا، جھنڈے لگانا، آج بعض جاہلوں اسے فضول خرچی بتاتے ہیں، اپنے بچوں کے جنم دن پر ہزاروں روپیہ کیک کاٹ کر اور دعوت کر کے لٹا دیتے ہیں، تب شرک و بدعت نہیں نظر آتا، اور کائنات کے آقا کی خوشی پر اگر کوئی چراغا کرے، روشنی کرے، اس کو شرک و بدعت بتاتے ہیں۔ یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ ایک مستحسن کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ جب وہ ماہ آئے، جب وہ مبارک مہینہ آئے، جب ولادت کا دن آئے تو ہم خوشیاں بانٹیں، خوشیاں تقسیم کریں، محفلیں سجائیں، گھروں کو رنگ و روغن کریں، لائٹیں لگائیں، جھنڈے لگائیں، روشنی کریں۔ میرے عزیز، میرے دوست، آج چند لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں، 1400 سال بعد تک بھی اسی میں رہ گئے کہ کیا حضرت ابوبکر نے ولادت کا جشن منایا تھا، کیا مکے والوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منائی تھی، کیا حضرت عمر نے جلوس نکالا تھا؟ ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ بہت سے ایسے کام صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے، لیکن آج اگر بزرگوں نے کیا ہے وہ مستحسن ہے، بدعت حسنہ ہے، شریعت سے وہ چیز نہیں ٹکرا رہی، قرآن و حدیث سے تو وہ جائز ہے، مستحسن ہے، اس کے کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا مکے والوں نے منایا؟ تو جس وقت مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت وہاں کون لوگ کفار مشرکین تھے؟ صرف آپ کی واحدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والی، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ایمان والے، لیکن اس وقت